ہر حسن یہاں ایک جگہ پر آ کے سٹاپ کر لیتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے، تو لہٰذا آنکھ دیکھتے 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 پھر تھک جاتی ہے، پھر کسی اور کو دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ جنت میں کیا ہے، ایک گھاس کا تنکا بھی ہے نا، آپ اس کو دیکھیں گے نا، ہر لمحے اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا کسی شے سے کسی وقت دل نہیں بھرے گا۔ تو وہاں میں نے اذان دی، 4 اگست کو وہاں سورج ڈوبتا ہے، اور کوئی 20-25 منٹ کی رات ہوتی ہے۔ تو زندگی میں مسافر زور اثر کٹھی پڑتا ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، مغرب عشاء کٹھی پڑتا ہے، لیکن 3 نمازاں کٹھی تو کوئی شریعت بھی کوئی نہیں۔ لیکن اس دن ہمارے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ میں نے مغرب کی اذان دی، سرد ہوا تھی، ٹیمپریچر 1-2 ہوگا زیادہ زیادہ، اگست کا مہینہ تھا، لیکن وہ جو وہاں خاموش ہیبت ناک سمندر، اور وہ دنیا کا کنارہ نارتھ میں جا کے آخر، اور اس پر انہوں نے گلوب بھی بنایا ہوا تھا دنیا کے اشارے کے لیے کہ یہ آخری جگہ ہے، اوپر پھر نارتھ پول آ جاتا ہے۔ دیکھو گے تو تم کہو گے اللہ اکبر، اوہ جو میں نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے اذان دی، اس دن میں نے پتہ لگا کہ اللہ اکبر ہوندہ کی ہے، ایسے تو سپیکر منہ دیتا تو شروع ہو گئی۔ جب میرے سامنے اللہ کی قدرت کھلی ہوئی تھی، اس کی ہیبت کھلی ہوئی تھی، اس کی شہنشاہی بادشاہی کا جلال تھا، اور میں اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اللہ اکبر۔ زندگی گزر گئی اذانیں دیتے، وہ پہلی تھی آخری اذان ہے، ایسی اذان دل بھی کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، زبان بھی کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ۔ پھر ہم دوڑ کے پیچھے بنائے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے ہوٹلز تھے چائے کافی کے لیے، اور ایک ہال تھا جس میں ٹورسٹ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تب ہمارے پاس 20 منٹ تھے، اس میں ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی، عشاء بھی پڑھنی تھی، فجر بھی پڑھنی تھی، رات ہی 20 منٹ دی ایسے، تو اذان دی، بھاگے بھاگے آئے کمپا۔ اچھا وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا۔ مجھے خیال آتا تھا کہ ہر باری رولا پہ ہوندا ہے عید والا، پٹھانا نو ایک دن پہلے نظر آ جاتا، سانو ایک دن بعد، یورپ میں 2-2 3 عیداں، سورج والا کام ہوندا تو ہر شے فکس۔ اچھا میں آلٹا پہنچا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ یہاں سسٹم بریک ہو جاتا ہے، تھوڑا آگے کچھ، یہ تو ہم باہر کرواتے کھلی جگہ، اور آگے ہو جائے، اور آگے ہو جائے، آگے ہو جائے ذرا، چلو ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ خیال آتا تھا کہ ہمارا جو کیلنڈر ہے یہ ہر سال ہی عید مشکل مصیبت بنی ہوتی۔ اچھا وہاں جب میں پہنچا ہوں تو وہ سورج ایسے گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے اوپر ایسے۔ اچھا خیال نہیں آیا، جب نماز کا خیال ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تو اب رات ہے دن ہے، تو میری نظر پڑی چاند پر، تو میں نے چاند کو دیکھ کے، یہ وہ العصر گھڑی اس میں وہ قبلہ دیکھنے کا اس میں ہوتا ہے، تو میں نے وہ چاند کی طرف ایرو کر کے تو قبلہ نکالا، بے دھیانی میں نکالا، نماز پڑھتے میں نے خیال میں کہا یہ کیا ہے؟ میں نے مقامیوں سے پوچھا جو ساتھ، میں کہا یہ چاند بھی غائب ہو جاتا ہے یہاں، 2 مہینے چاند نظر نہیں آ رہے؟ میں کہا نہیں جی یہ نہیں غائب ہوتا، سورج کا سسٹم بریک ہو جاتا ہے، چاند کا سسٹم بریک نہیں ہوتا۔ میں کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں کہا مجھے آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے، کہ اگر میرے نبی کا کوئی امت، وہاں ہیں آلٹا میں ہیں ہزاروں، 10,000 کی آبادی تھی، 3,000 مسلمان تھے وہاں، اور وہاں 1500 کی آبادی کا گاؤں تھا، اس میں 10 مسلمان تھے۔ تب انہوں نے نماز پڑھنی، دن کے رات، سورج چلتا پہ، چاند سے پتہ چلے گا رات ہے یا دن ہے۔ تو چونکہ میرے نبی عالمی نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، کافۃ للناس بشیر و نذیرہ ہیں،
دنیا کے آخری کناروں تک کے نبی ہیں، تو اللہ نے میرے نبی کو وہ کیلنڈر دیا جو کہیں بھی فیل نہیں ہوتا ہے۔ چاند کا کیلنڈر، سورج کا کیلنڈر فیل ہوتا ہے وہاں تو میں ویکھ کے آیا، اور چاند کا کیلنڈر وہاں بھی چلتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے رحمت للعالمین کی شان، کیا میرے اللہ نے اپنے نبی کو، حالانکہ چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا۔ جنوری فروری سورج سے ریلیٹ ہے، تو سورج اللہ کا تو جنوری بھی اللہ کا، اور محرم سفر چاند سے جڑا ہوا ہے، تو چاند بھی اللہ کا تو محرم بھی اللہ کا۔ تو وہ کافروں کا اور یہ مسلمانوں کا ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی تعصب ہو، اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے حبیب کے لیے چاند چنا تاکہ دنیا کے کسی بھی کنارے پر امتی موجود ہو تو اس کو نماز کے لیے ٹائم معلوم ہو، اس کو روزہ رکھنے کے لیے ٹائم معلوم ہو۔ تو خیر، میں آپ سے عرض ہی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسافر خانے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ انتہا کو حد کر دی ہے۔ تو جس کی وہ تعریفیں کر رہا ہے روزانہ پورے قرآن میں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب کتنا ہی بڑا گھر بنائے، کیا علاج ہے موت کا؟ کیا علاج؟ سب سے بڑا گھر دنیا میں بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز، 11,000 پلرز پر وہ گھر کھڑا کیا گیا تھا۔ تسی تو بڑے بڑے گھر بنانے بیٹھے ہو، 11,000 پلرز پر وہ گھر کھڑا کیا گیا تھا، اور 40 مربع میل میں تھا، 40 مربع میل، اور اس میں پوری دنیا سے یہ حسین ترین 3,000 باندیاں اس میں چھوڑی گئی تھیں اس کے حسن کے لیے، اس کی زیبائش کے لیے، اور جنگل میں 900 ہاتھی چھوڑے گئے تھے اس خسر پرویز کی ہیبت کو۔ اس لئے ہاتھی بڑی طاقت ہوندی ہے تو ہاتھی چھوڑے ہوئے تھے، اور اس کے نیچے 100 بڑے بڑے ہال تھے جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے، اور اس کو اس میں 10 سال رہنا نصیب نہیں، اور رومن امپائر اس وقت دب رہی تھی، تو اللہ نے قرآن اتارا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ کافر ہمارے نبی کو اور مسلمانوں کو تانا دے رہے تھے، تم کتاب والے ہو اور عیسائی بھی کتاب والے ہیں، ہم بھی بغیر کتاب کے ہیں اور ایرانی بھی بغیر کتاب والے کتاب والوں کی پٹائی کر رہے ہیں، ہم بھی تمہاری کریں گے۔ تو اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، کوئی حال نہیں، آج جو مار کھا رہے ہیں کل انہیں جیت جانا ہے۔ اس پہ شرطیں لگ گئیں، وہ شرط لگانا اس وقت کوئی ایسا منع نہیں تھا، تو ابو بکر صدیق اور ابی بن خلف کی شرط لگی، 100 اونٹ کی شرط لگی، 10 اونٹ کی شرط لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے روم کو پھر فتح دی، اور انہوں نے اس سارے محل کو آگ لگا دی، وہ راکھ کا ڈھیر بنا دیا اس پورے محل کو۔ اور مسلمانوں میں سب سے بڑا گھر بنایا عبد الرحمن نے، عبد الرحمن الناصر، اسپین کا بادشاہ تھا 300 ہجری میں۔ وہ 4,316 پلر پر تھا وہ گھر، 4,000۔ اب اس کے کھنڈرات نظر آتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا تھا، یہ اب وہاں اسیس نہیں ہوتا ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں۔ مجھے پتہ تھا تو میں نے وہاں سے وہ اس میں قرطبہ میں پوچھ کے وہ مجھے پھر وہاں لے گئے، تو میں اس کے اوپر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ 25 برس میں وہ گھر تیار ہوا تھا، 1,000 مستری اور مزدور اس پر کام کرتے رہے تھے، اور 10,000 خچر سامان لانے کے لیے، تاکہ رسد نہ ٹوٹے، پیچھے سے رسد نہ ٹوٹے۔ اور اس میں جگہ جگہ پارے کے تالاب تھے، پارے کے، سورج کی